ظلمت کا مطلب اندھیرا، جہاں پہ نور ہو، روشنی ہو، وہ جگہ تو روشن ہے، اور جہاں پر روشنی نہ ہو وہاں پر اندھیرا ہوتا ہے۔ یعنی نور کی ضد ظلمت ہے، اندھیرا ہے، نور کی ضد بشریت نہیں ہے۔ تو عبد کہہ کے یہ کہا جائے کہ حضور نور نہیں ہے، بشر ہے، یہ بات غلط ہے۔ اور مقام عبدیت اور عبد جو ہے وہ خود اس کا مقام کیا ہوتا ہے، جو عبد خاص ہوتا ہے اس کا مقام بھی بڑا خاص ہوتا ہے، عرفہ ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان کو یہ سوچنا چاہیے، ان کو یہ علم ہی نہیں ہے۔ جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کی نفی کرتے ہیں، لفظ عبد سے حضور کے نور ہونے کی جو نفی کرتے ہیں، ان کو کیا پتا ہے کہ مقام عبدیت کیا ہے۔ مقام عبدیت قرب الہی کا وہ بلند ترین مقام ہے کہ جہاں بندہ اپنے تمام تر تعینات کو معدوم پا کر جلوہ معبود میں محو ہو جاتا۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اعتبار خاص کے ساتھ، ویسے تو عبد کی بہت ساری اقسام ہیں، مگر ایک اعتبار خاص سے عبد کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عبد عابق، نمبر 2 عبد رقیق، نمبر 3 عبد معزون۔ عبد عابق اپنے مالک سے بھاگے ہوئے غلام کو کہتے ہیں، عبد رقیق اس غلام کو کہتے ہیں کہ جو اپنے مالک کے قبضہ میں ہو، اور عبد معزون اس غلام کو کہتے ہیں جو اپنے مالک اور آقا کے مکمل طور پہ قبضہ کے اندر بھی ہو، اور اس غلام کی قابلیت اور اس کی صلاحیت اور اس کی استعداد کے پیش نظر اس کا آقا، اس کا مالک اپنے اس غلام کو اپنے کاموں میں متصرف کرے اور اپنے اس غلام کو اذن دے اپنے کاموں کے اندر۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ وہ آقا اور مالک اپنے غلام سے یہ کہہ دے اور اجازت دے دے کہ میرا فلاں کام بھی اے میرے غلام تو کر دیا کر، تجارت ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، اس کے اندر جائز تصرفات جو ہیں۔ تو عبد جو ہے اس کی یہ ایک اعتبار خاص سے 3 قسمیں ہیں۔ تو جتنے بھی کفار ہیں یہ بھی عبد ہے، لیکن بمنزلہ عبد عابق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی غلامی سے بھاگے ہوئے۔ اور جتنے عام مومنین ہیں، خواہ وہ متقی ہوں یا وہ عاصی ہوں، گناہگار ہوں، وہ بمنزلہ عبد رقیق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ بھی غلام ہیں لیکن وہ اس کے قبضہ کے اندر ہے۔ تیسری قسم ہے عبد کی، عبد معزون۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے خاص الخاص بندے ہیں وہ عبد معزون ہیں، ان کو اللہ وحدہ لا شریک نے مقام معزونیت عطا فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص الخاص بندے ہیں ان کو اللہ وحدہ لا شریک اذن عطا فرما دیتا ہے، وہ بمنزلہ عبد معزون کے ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے۔ اور پھر اللہ کے جتنے خاص بندے ہیں ان سب میں سے خاص الخاص، ساری کائنات سے عرفہ والا، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ عبد خاص جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص عبد، خاص بندے حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام عبد خاص ہیں، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عبد معزون ہیں، مقام معزونیت پر فیض ہیں حضور علیہ السلام۔ اسی لیے تو اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی اس نے اللہ کی ہی اطاعت کی ہے۔ حضور کی اطاعت کرنا خدا کا ہی اطاعت کرنا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام عبد معزون ہیں،
اور جو عبد معزول ہوتا ہے اس کا کام کرنا آقا کا کام کرنا ہی ہوتا ہے، مالک کا کام کرنا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اے کائنات والو میرا محبوب تو مقام عبدیت پر فیض ہے، مقام معزولیت پر فیض ہے، وہ اپنی مرضی سے گفتگو بھی نہیں فرماتے، ان هو الا وحی یوحی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر کام جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کے اشاروں پر ہوتا ہے اور اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی اطاعت میری اطاعت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے دنیا والو یاد رکھو کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے خطاب فرما رہا ہے، محبوب جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے انہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے بظاہر، مگر حقیقتاً وہ خدا کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور تیرے ہاتھ پر بیعت کرنا وہ خدا کی بیعت کرنا ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، محبوب تیرا پھینکنا خدا کا پھینکنا ہے، تیری بیعت کرنا خدا کی بیعت کرنا ہے، تیری اطاعت کرنا خدا کی اطاعت کرنا ہے۔ یہ چیز تو متصور ہی نہیں ہو سکتی کہ عبد بول کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا انکار کیا جائے۔